صلی علی محمد وآل محمد. مجھ کو ہے فضل ان کا محب ہوں میں دوستوں، مجھ کو ہے فضل ان کا محب ہوں میں دوستوں، جن کے لیے مسیحوں نے روکا مباہلہ، جن کے لیے مسیحوں نے روکا مباہلہ، اور کتنی عجیب بات ہے وہ مانتے نہیں، کتنی عجیب بات ہے وہ مانتے نہیں، ارے بولتے ہوئے جنہوں نے بھی دیکھا مباہلہ، بولتے ہوئے جنہوں نے بھی دیکھا مباہلہ، اور عباس اب بتا دو کہ سیرت نبی کی ہے ولایتی کا فریضہ مباہلہ، سبحان اللہ. ہے ولایتی کا فریضہ مباہلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المحبوبین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. قال الله تعالى نادي عليا مطر الأجائب تجد قول لك في الحقائق كلها من فقام شيء جديد أصدقها يا الله من أنفسك يا محمد بولايتك يا دي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین گرامی پر اذان محترم عزاداران امام مخدوم علیہ السلام، ہم سب کو کے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ مبارک کو جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جو بخشش والا مہینہ ہے، جو دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جو کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد اپنی بخشش نہ کرا سکا تو پھر اس کی بخشش کبھی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ حج
میں عرفات کے میدان میں جائے تو اس کی بخشش ہوگی۔ یہ مہینہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، گویا اس میں روزہ رکھیے، روزہ سحری سے لے کر افطار تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے بعد تک روزہ ہونا چاہیے۔ اور روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے کوئی نامحرم ہونا نہیں، زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ یعنی کہ یہ مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے، مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے۔ ہم ایسے کوئی عمل نہ کریں جس سے شیطان ہم پر غالب آ جائے۔ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کے نازل ہونے والا مہینہ ہے، قرآن کے بہار کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ قرآن جیسے بہار آئی قرآن میں، اس مہینے میں ایک آیت آپ نے پڑھ دی، ختم قرآن کا ثواب آپ کو حاصل ہوا، ایک آیت۔ اور جس نے پورا کا پورا قرآن پڑھ لیا تو گویا اس نے 6667 مرتبہ قرآن پڑھا، اور جو ہے اذن محترم۔ اور قرآن کی فضیلت یہ ہے، قرآن صرف آپ ایسے نہ پڑھیں بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ صرف آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گا، لیکن عربی کے ساتھ ساتھ اپنے زبان میں آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیے کہتا ہے محترم کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں دنیا کی بھی مسائل ہیں اور برزخ کے بھی مسائل ہیں، آخرت کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز کا جواب قرآن ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ قرآن ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے پیغمبر اسلام کے قلب پر قرآن نازل فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان ہے قرآن، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جو عالمین کا نذیر ہے، نذیر ڈرانے والا ہے نا ذہن میں۔ تو یہ آیت آپ توجہ فرمائیں کہ اس میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، قرآن کو فرقان کہا گیا۔ اور ایک آیت قرآن کی لیجیے، قرآن مجید کی، وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بَيْنَ يَدَيْكَ، ہم نے نزلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، کتاب قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا، ہے نا یہ آیت۔ پھر دیکھیں کہ یہ حق ہے کیا۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، کیسے نازل کیا؟ حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور دوسری آیت آپ دیکھیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیروں و نذیرہ، ہم نے حق کے ساتھ بشیر اور ناذیر کو بھیجا، نذیر کو بھیجا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حق، بشیر کے ساتھ ساتھ حق، نذیر کے ساتھ ساتھ حق۔ حق ہے کیا؟ حدیث پیغمبر اسلام ہے، حق مع علی و علی مع الحق۔ سبحان اللہ، نذیر کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اعلان، بشیر کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اعلان، قرآن کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اعلان، فرقان کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کا اعلان۔ قرآن فرقان ہے، امام کا ایمان کل ایمان ہے۔ صلوات محمد حیدری، قرآن فرقان ہے، امام کل ایمان ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جہاں حق ہوگا وہیں پہ سب کچھ ہوگا۔ حق جہاں ہو جائے گا علی وہیں پر ہوگا۔ اگر علی میدان میں ہے تو حق میدان میں، علی فرقان میں تو حق فرقان میں، علی اونچائی پر تو حق اونچائی پر، علی
نیچے تو حق نیچے، علی جہاں جہاں جائیں گے حق وہاں وہاں مڑ جائے گا، حدیث پیغمبر اسلام ہے۔ اگر آپ علی کو اپنا امیر تسلیم کرو گے، ہم جانتے ہیں کہ آپ نہیں کرو گے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اگر آپ مولا علی کو اپنا امیر تسلیم کرو گے، ہم جانتے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں کریں گے، تو علی تمہارے لیے ہادی بھی بن جائے گا، مہدی بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ علی تم لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا، سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا۔ اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر علی کا دامن پکڑے رہو گے تو ہدایت یافتہ رہو گے، علی کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک۔ مل کے بہترین سلوات پڑھیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہادی کا کام بھی مولا علی کریں گے، مہدی کا کام بھی مولا علی کریں گے۔ مہدی اللہ تعالیٰ کو رجب شریف ہمارا آخری امام ہے، ہادی کا کام بھی مولا علی، مہدی کا کام۔ وہ جب آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، وہ جب آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، لہٹ سے اٹھ کر آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ وہ جب آئیں گے تو آنکھوں کو زیارت ہوگی، لہٹ سے اٹھ کر آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مل کے بہترین سلوات پڑھیے۔ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ آئیں گے تو آپ کو زیارت ہوگی، لہر سے اٹھ کر آنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اور عزیز محترم غور فرمائے کہ یہ فرقان ہے کیا؟ فرقان کسے کہتے ہیں؟ ان فرقان فریق کفر والایمان۔ فرقان ہے کیا؟ قرآن مجید کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، فرق کرنے والا، کفر کافروں میں اور مومنوں میں فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں۔ جو حق اور باطل میں فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں، جو اچھے اور برے میں فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں، جو نیک اور بد میں فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ جو لعنت اللہ میں فرق کر دے اور رحمت اللہ میں فرق کر دے اسے فرقان کہتے ہیں۔ لعنت اللہ ہونا اور بات ہے، رحمت اللہ ہونا اور بات ہوا کرتا ہے، فرقان اسے کہتے ہیں۔ اب فرقان کا قانون کیا ہے؟ النفس بالنفس، یقینا النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والسن بالسن والانف بالانف۔ یقیناً قرآن مجید فرقان کا قانون بتا رہا ہے۔ اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، انسان کے قانون میں تبدیلی ہوا کرتی ہے۔ یعنی کہ جو حکومت والا قانون ہے اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا قانون مبنی ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ جان کے بدلے جان، آنکھوں کے بدلے آنکھیں، ناک کے بدلے ناک، زبان کے بدلے زبان، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر مجھے اشارہ آپ کی طرف میں کر دوں تو کافی ہو جائے گا کہ آنکھوں کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، یہ اسلام کا قانون ہے، دین اسلام کا قانون ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوا کرتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ پیغمبر اسلام نے مولا علی سے فرمایا شب ہجرت میرے بستر پہ سو رہیے۔ علی تلواروں کے درمیان سونے کو تیار ہو گئے، علی کی نیت نیک تھی۔ اللہ نے کہا تیرا نفس مجھے دے دے، میری مرضی تو لے لے، میں کیا کروا دے، نفس کے بدلے نفس۔ سمجھ لیجیے اللہ نے علی کا نفس لیا، اپنا نفس علی کو دے دیا۔ علی نفس اللہ بھی ہو گئے، علی عین اللہ بھی ہو گئے، علی وجہ اللہ بھی ہو گئے، علی حبل اللہ بھی ہو گئے، علی اللہ کی جان ہو گئے، علی کی جان اللہ ہو گیا۔ نعرے تو غور فرمائے کہ کسی نے بی بی زہرا سے سوال کیا کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو بی بی زہرا نے جواب دیا اگر کسی کے پاس، یعنی تمہارا
زکات دینا اور ہے اور اہل بیت ہمارا زکات دینا اور ہے. کسی تمہارے پاس اگر 105 مشکال چاندی ہو، اگر تمہارے پاس 105 مشکال چاندی ہو تو اس کا 40واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر ہمارے پاس ہوا، اہل بیت کے پاس ہوا، تو 105 مشکال پورا کا پورا ہم جو ہے امت میں دے دیتے ہیں، پورا کا پورا ہم زکات کے طور پہ دے دیتے ہیں. اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو قضا پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اہل بیت کی نماز چھوٹ جائے تو سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتے ہیں اول وقت پہ. تو جو ہے اگر آپ کے بچے بھوکے ہوں، فاقہ چل رہا ہو گھر میں، اور گھر پہ غریب آ جائے، مسکین آ جائے، لاچار آ جائے، تو اسے آپ پر فرض نہیں ہے کہ اس کو کچھ دے دیں، کیونکہ آپ کے گھر میں خود فاقہ چل رہا ہے. لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے، اگر بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کیوں نہ ہو، اگر کوئی گھر پہ آ جائے، مسکین آ جائے، تو وہ جو ہے روٹیاں دے دیا کرتے ہیں. 3 دن تک روٹی دی، وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے سورہ الحل عطا آیا. یہاں پہ علی نماز میں آپ حرکت کریں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے، آپ کی نماز باطل ہو جائے. علی نے نماز میں رکوع میں انگوٹھی دی، علی کے لیے آیا نازل ہوئی. پتہ چلا آپ اور ہوا کرتے ہیں، اہل بیت اور ہوا کرتے ہیں. ہم ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اہل بیت جو عمل کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے. اب مجھے عرض کرنے دیے جملہ، اگر 1,24,000 نبی مل کر ایک سمٹ کر ایک جگہ آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اگر پورا قرآن ایک نقطے پہ آ جائے اسے بائے بسم اللہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ایک مل کا بہترین صلوات پڑھی محمد. اور علی کے لال کے لیے کسی شاعر نے اتنا بہترین کہا ہے، شبیر سے دنیا میں جسے پیار نہیں، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں. شبیر سے دنیا میں جسے پیار نہیں، محشر میں شفاعت کا وہ حقدار نہیں. ہٹ جاؤ میری نظروں سے کہہ دیں گے رسول، تم میرے نواسے کے عزادار نہیں. مل کر سلوات پڑھیے محمد. عزادار ہونا ایک اہم ترین جو ہے فضیلت ہے. ہٹ جاؤ میری نظروں سے کہہ دیں گے یہ رسول، تو میرے نواسے کا عزادار نہیں. عزادار ہونا ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. امام حسین کا غم بنانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. دیکھیں کہ عزیزوں کہ ایک جو ہے ہمارے بڑے بھائی کے مولانا تھے، ان سے سوال کیا کہ آپ فجرتن 5 میں عقیدہ رکھتے ہیں؟ کہا یقیناً ہم فجرتن 5 کو بھی مانتے ہیں، 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں، 14 معصومین کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. کیونکہ یہ جو 4 ائمہ اربعہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کہا کہ وہ 12 امام برحق ہیں، اور یہ جو 4 ہیں امام مسلح ہیں. 12 امام جو ہیں وہ امام برحق ہیں، یعنی علی، مولا علی سے لے کر امام مہدی اللہ تعالیٰ پر شریف تک. اور یہ اور وہ امام برحق ہیں ہمارے بھائی. اور یہ جو ہے امام مسلح ہیں. تو ہم نے سوال کیا کیا 12 اماموں کے پاس مسلح نہیں تھا جو اس 4 مسلح کی بھی ضرورت پڑ رہی؟ جو ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیا 12 اماموں کے پاس مسلح نہیں تھا جو 4 مسلح کی بھی ضرورت پڑ گئی؟ تو سوچنے لگے. کہا پھر 12 امام کو حق پہ مانتے ہو، علی کو حق مانتے ہو؟ کہا علی کو حق مانتے ہیں. تو جو کوئی علی کے سوا آ جائے، علی کے مقابلے میں آ جائے، تو پھر وہ غیر حق ہوا کرتا ہے. مولانا کہہ رہے ہم نہیں، حق وہی ہے جو باطل کی زبان سے نکلے. مولانا کہہ رہے ہیں جو کوئی حق کے مقابلے
مقابلے میں آ جائے وہ باطل ہوا کرتا ہے، جو کوئی حق کے مقابلے میں آ جائے وہ غیر حق ہوا کرتا ہے۔ اب امام فرماتے 12 امام حق پر ہے، 4 بات۔ سلوات پڑھیے محمد اور دوستوں دیکھیے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس، ہم اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں روزہ رکھ کر۔ اور جب آپ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور مختلف غذائیں آپ کے سامنے دسترخوان پر ہوتی ہے، یہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیکھ کر اور دسترخوان کو دیکھ کر فرشتوں پر فضل کرتا ہے، یعنی انسانوں کو فرشتوں پر ترجیح دیتا ہے، فضل کرتا ہے انسانوں پر۔ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ لوگ روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے رہ کر اور یہ لوگ دسترخوان پر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، میرے خوف سے، خوف خدا سے روزہ رکھ کر انتظار کر رہے ہیں، اور جب آذان ہوگی میرا نام لیا جائے گا تو یہ لوگ افطاری کا کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے یہ بہترین موقع ہے دسترخوان افطار پہ جب بیٹھتے ہیں تو اللہ سے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے رہتے ہیں سال بھر کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، ہم جو ہے پاس ہو جائیں، ہمیں نوکریاں مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو یہ آپ دعا جو ہے آپ اپنی طرف سے مانگتے ہیں اللہ سے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے، کہتا بندہ روزہ رکھنے کے بعد جو منگتا مانگ لے، میرے دریچے کھلے، جو منگتا مانگ لے۔ تو یہ بہترین موقع ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں اپنے ہاتھ سے یہ موقع جانے دے؟ روزہ رکھیے صبح سے لے کر افطار تک، اور افطار کے دسترخوان پہ جب آپ بیٹھتے ہیں دعا مانگیے، ارے گڑ گڑا کے دعا مانگیے، آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگیے۔ سب سے بڑی دعا یہ مانگیے کہ جو شیعان علی ہے شام اور عراق میں، اللہ تعالیٰ امام وقت ان کی جو ہے حفاظت فرما دے، اور تمام مومنین مومنات کو نجات پورے کائنات میں دے دے، تو مولا کائنات ہے۔ اور دوستو دیکھیے کہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کربلا میں کتنی بھوک اور پیاس تھی۔ ہم صرف صبح سے لے کر شام تک پیاسے رہتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، مچل جاتا ہے کہ ہم پیاس لگی ہے، لیکن اس علی اصغر کی پیاس کو یاد کریے جس کی پیاس کی وجہ سے مولا حسین علی اصغر کو میدان میں مقتل میں لے گئے، پانی تو نہیں ملا ایک قطرہ بھی، اب تیر ضرور آیا، حزب اللہ نے ایک تیر مارا، علی اصغر کا گلا چھپ گیا۔ ہاں عزیزو، علی اصغر کا گلا چھپ گیا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو کربلا کی بھوک کو یاد کریے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے کبھی زینب کے سامنے آتے، کبھی شہزادی زینب کے سامنے آتے، کبھی عباس رمضان کے سامنے آتے اور کہتے چچا جان پانی، ابو جان پانی، پیاس کی طرف مارے دیتی ہے۔ ہم کہیں گے ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تیرا کربلا کی بھوک اور پیاس کو یاد کریے۔ علی اکبر جو شفیع پیغمبر ہے وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ ہاں دوستو، ایک مرتبہ مولا حسین بہت ہی غمگین ہوئے کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام خواب میں آئے حسین علیہ السلام کی، فرمایا اے حسین کم کیوں کرتے ہو، ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جس کی رفتار، جس کی گفتار، جس کی شکل، جس کی سیرت، جس کی صورت میں ہمارے جیسی ہوگی۔ اور اس کے بعد علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ دوستو زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے، علی اکبر کی ولادت جیسے ہی ہوئی ہے، شہزادی زینب آئی خوشخبری دینے کے لیے کہ علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ حسین علیہ السلام سے کہا مجھے انعام چاہیے، انعام میں کیا چاہیے سمجھ گئے، ہم شکل پیغمبر چاہیے۔ شہزادی زینب نے علی اکبر کو گود میں لیا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا۔ عزیزو آپ سمجھنے کی کوشش کریے، ایک مرتبہ میں لیلا کے پاس آئے، امام حسین فرماتے ہیں شہزادی زینب چاہتی ہے کہ علی اکبر کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ تبھی تو شہزادی زینب نے فرمایا تھا علی اکبر میرے 18 برس کی کمائی ہے۔ ہاں دوستو، علی اکبر خیمے میں جب کربلا میں آئے ہیں تو تمام بیویوں نے زیارت کی، اور زیارت کی
ہم شفیع پیغمبر ہیں. آزان بھی سنی صبح کے وقت اور زیارت خیمے نے کی. تمام بیوی قرآن مجید کو سر پر لیے ہوئے کہ ہم شفیع پیغمبر کی زیارت ہو جائے. ایک مرتبہ اماں فضہ علی اکبر کو جو ہے بیمار کربلا کے پاس آئی. بیمار کربلا سوال کرتے ہیں علی اکبر میرا چچا عباس علمدار کہاں ہے, میرا بھائی قاسم کہاں ہے, اور محمد کہاں گئے. ایک مرتبہ عباس کے بازو کٹ گئے, قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں دوستو, ہم اور آپ کو رونے کی پابندی نہیں ہے. آپ سوچئے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں کانٹا گاؤ باندھ دیا گیا تھا, اور سکینہ روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے, گوشوارے لوٹے جاتے تھے, تازیانے برسائے جاتے تھے. ایک دکھیاری زینب, ارے میرے بھائی کی یتیم. ہاں عزیزو, سید سجاد بیمار کربلا اور علی اکبر رخصت ہوئے. ایک مرتبہ باپ سے آ کے گلے ملے, آقا حسین سے سوار ہوئے. دیکھنے کے کچھ آہٹ سنائی دی. ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے, کمر ٹوٹی ہوئی ہے. علی اکبر اترے, جا کے لپٹ گئے. بابا لپٹ کر رونے لگے. حسین بھی رو رہے ہیں, علی اکبر بھی گریہ فرما رہے ہیں. حسین تڑپ رہے ہیں, اپنے جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں. اے جوان بیٹے والو, آپ کے نوجوان بیٹے سلامت رہے. ارے حسین اپنا نوجوان بیٹا جو ہے شہید کرنے جا رہا ہے. گئے مقتل میں, آواز آئی السلام علیکم یا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حسین چلے. ایک مرتبہ ایک ام لیلا جو مصلی پہ بیٹھ گئی, آواز دی اے زینب, اے زینب تیرا لال شہید ہو گیا. حسین وہاں پہ پہنچے, علی اکبر تڑپ رہے ہیں. حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے برابر لٹا دیا, ہاتھوں کو بلند کیا. اے خداوند عالم, میں نے آج وہ قربانی پیش کی ہے جو ہے مجھے سب سے عزیز ہے, جو رفتار میں گفتار میں پیغمبر اسلام کی شبیہ ہے. اس قربانی کو قبول فرما لے. اٹھنے کے بعد علی اکبر کہتے ہیں میں نے آج تک میری ماں کو ماں کہہ کے نہیں پکارا. اے بابا اجازت ہو تو ام لیلا کو ماں کہہ کے پکار لوں. آج تک زینب کو ماں کہتا رہا, کیا اجازت ہے بیٹا؟ علی اکبر نے آواز بلند کی, اے اماں بیٹے کا سلام قبول کر لیجئے. ایک مرتبہ حسین نے نیزے کی علی کا ہاتھ رکھا, نظر کر رخ کیا, آواز